تقریباً 3000 سال پہلے بنی اسرائیل پہلی بار ایک منظم سلطنت بننے جا رہے تھے، اور یہ کہانی ہے ان بادشاہوں کی جنہوں نے یروشلم کو دنیا کا مقدس ترین شہر بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا، مگر یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ 586 قبل مسیح میں ایک خوفناک واقعہ ہوا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ صدیوں کی جلا وطنی کے بعد یہودی دوبارہ اپنی سرزمین کیسے لوٹے، اور کیسے زائنسٹ تحریک نے 1948 میں اسرائیل کو قیام تک پہنچایا۔ یروشلم کی کہانی دراصل 3 مذاہب کی تاریخ ہے، کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں، کبھی عیسائیوں کے اور کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ آئیے اس پورے سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ خوبصورت علمی سفر جاری رہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کی ابتدا یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ان کے ججز کا دور، مطلب ایک غیر منظم نظام تک بات کی تھی۔ ججز کے دور کے بعد بنی اسرائیل میں باقاعدہ حکومتی سسٹم، ایک بادشاہت کا نظام قائم ہوا۔ تو اب ہم یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تقریباً 1000 سال قبل مسیح کنگ ساؤل یعنی بادشاہ طالوت کے تحت بنی اسرائیل میں باقاعدہ منظم حکومت قائم ہوئی، اور یہ ججز کے دور کے بعد پہلا منظم بنی اسرائیلی دور تھا۔ یہ وہی طالوت ہے جن کا ذکر قرآن شریف کے سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں ہے۔ انہی طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام شامل تھے، اور انہی یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کا سنہرا دور کنگ ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا، جنہوں نے حضرت طالوت کے بعد بنی اسرائیل کی کمان سنبھالی، اور انہوں نے یروشلم شہر کو فتح کیا اور پہلی مرتبہ یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل کی بنیاد رکھی، اور یروشلم کو اس کنگڈم کا کیپٹل سٹی بنایا۔ اس سے پہلے یہ شہر کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ یہ یروشلم شہر ہی ہے جو تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں مقدس اور ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور یہ تینوں مذاہب اسی شہر پہ اپنا حق جتاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے عروج تک پہنچایا۔ ان کا دور حکومت 970 قبل مسیح سے لے کر 931 قبل مسیح تک رہا، اور انہوں نے ایک عظیم ہیکل ٹیمپل آف سولومن تعمیر کرایا جو 957 قبل مسیح میں مکمل ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی سلطنت میں بنی اسرائیل کے 10 قبائل، اور جنوبی سلطنت میں 2 قبیلے یہودا اور بنجامین جو کہ آج کل کے یہودی ہیں الگ ہو گئے، اور ان 2 قبائل کی سلطنت کا دارالحکومت یروشلم شہر ہی ٹھہرا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد تقریباً 200 سال تک اسی طرح کا معاملہ رہا، اور یہ دونوں سلطنتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہیں اور ہمیشہ تنازعات کا شکار رہیں، اور ان میں اتحاد پیدا نہ ہو سکا، اور اسی وجہ سے 722 قبل مسیح میں شمالی سلطنت کو اسائرین نے فتح کر لیا۔ اسائرین قدیم میسوپوٹیمین لوگ تھے، اور یہ انتہائی پاورفل تہذیب تھی۔ انہوں نے اس تہذیب نے تقریباً 1800 سال تک ترکی، شام اور عراق کے کئی علاقوں پر حکومت کی۔ اسائرین نے ان 10 قبائل کو جلا وطن کر دیا، اور یہ قبائل پھر کبھی بھی واپس اپنی سرزمین پر واپس نہیں آئے، اور یہ کھوئے ہوئے قبائل کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور جنوبی سلطنت جہاں یہودا اور بنجامین کے اولاد بستے تھے، اس سلطنت نے 586 قبل مسیح میں تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ بیبلونین کے ہاتھوں اور پہلا ٹیمپل تباہ کر دیا گیا۔ بیبلونین بادشاہ بنو قد نظر، جسے بعض اکاؤنٹس میں بخت نصر بھی کہتے ہیں، اس نے جنوبی سلطنت کو تباہ کیا اور یہاں کے لوگوں کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا، جو آج کل کے حساب سے عراق کا علاقہ بنتا ہے۔ اس دور کو بابل کی اسیری کا دور بھی کہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کی باقاعدہ جلا وطنی کا دور شروع ہوا۔ 12 کے 12 قبائل اپنی پرومس لینڈ سے جلا وطن کر دیے گئے، اور اس واقعے کا ذکر قرآن شریف میں سورہ اسراء آیت نمبر 5 میں آیا ہے۔ 538 قبل مسیح میں فارسی بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بابل کو فتح کیا، اور یہودیوں کو دوبارہ اپنے علاقے یعنی یروشلم واپس جانے کی اجازت دی، جہاں پہنچ کر یہودیوں نے پرشین کنگ ڈیریس II کی مدد سے 516 قبل مسیح میں اپنا دوسرا ہیکل یعنی سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا، اور یہ سلسلہ تقریباً 200 سال تک برقرار رہا۔ اور پھر 333 قبل مسیح میں الیگزینڈر دی گریٹ نے پرشین امپائر کو فتح کیا اور اسرائیل کی سرزمین پر قبضہ کر لیا، لیکن ہیکل کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ 70 عیسوی میں رومن ایمپرر ٹائٹس کے دور میں سیکنڈ ٹیمپل کو تباہ کیا گیا۔ سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد بہت سارے یہودی یروشلم یعنی اپنی پرومس لینڈ سے نکال دیے گئے، اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس واقعے کا اشارہ سورہ اسراء آیت نمبر 7 میں ملتا ہے۔ 324 عیسوی میں کانسٹنٹائن پہلا کرسچن رومن ایمپرر، جس نے یہودیوں کو یروشلم میں عبادت اور زیارت کرنے کی اجازت دے دی۔ 628 عیسوی میں بازنطینی امپائر نے
ہیرکولس کے انڈر دوبارہ یروشلم پر قبضہ کیا اور یہودیوں کو داخلہ بند کر دیا گیا۔ بازنطینی امپائر بھی رومن کرسچن امپائر تھی، لیکن تھوڑا الگ نظریات کی حامل تھی۔ 638 عیسوی میں مسلم خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بازنطینی امپائر سے یروشلم فتح کر لیا اور یہودیوں کو اور عیسائیوں سے شرائط پر ایک ٹریٹی سائن کی، پیکٹ آف عمر یا پھر کانویننٹ آف عمر، جس میں یہودیوں کو یروشلم میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کی زندگی، ان کی پراپرٹی کی حفاظت اور مذہبی آزادی حاصل تھی تاکہ وہ عبادت کر سکیں، اور چند ریسٹرکشنز کے انڈر ٹیمپل ماؤنٹ پہ عبادت کی اجازت دے دی گئی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو عبادت کی اجازت تو تھی، لیکن انہیں وہاں ٹیمپل ماؤنٹ پر کسی قسم کی عمارت بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں سائٹ مکمل طور پر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہنی تھی، اور یہودیوں کو وہاں کوئی نئی بلڈنگ یا موجودہ اسٹرکچر کو تبدیل کرنے سے منع کر دیا گیا۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد، جبکہ ہولوکاسٹ ختم ہو چکا تھا کہ جس میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا اور سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو چکی تھی، تو 1948 میں بنی اسرائیل کی گئی 100 سالہ جلا وطنی ختم ہوئی، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت ہولوکاسٹ سے سروائیو کرنے والے یہودیوں نے نئی اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی۔ اس ریاست کے قیام کے پیچھے کئی دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ ہولوکاسٹ اور زائونسٹ موومنٹ مین وجہ تھیں۔ دوستو، زائونسٹ موومنٹ 19ویں صدی کی ایک ایسی قوم پرست تحریک تھی کہ جس کے مطابق یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک الگ ریاست کا دوبارہ قیام، اور اس ریاست میں عبرانی زبان اور ثقافت کا فروغ اور دنیا بھر کے یہودیوں کو پناہ فراہم کرنا تھا، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہودیوں کو ایک الگ ملک دینے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح یہودی دوبارہ اپنی پرومس لینڈ پر واپس آئے۔ اسرائیل کا قیام کس طرح عمل میں لایا گیا، اس سب کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ اس طرح کی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔